صلی علی محمد بعدد کل داعٍ و دعاء و بارک وسلم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ٹھیک ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ آپ سب بھی خیر و عافیت سے ہوں اور خوش ہوں، آباد ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک واقعہ شیئر کرتی ہوں کہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اولاد دے۔ جس کے پاس بیٹیاں ہوتی ہیں وہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے بیٹا دے، جس کے پاس بیٹے ہوتے ہیں اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بیٹیاں دے۔ اسی طرح میرے پاس 2 بیٹیاں ہیں، تو میری یہ بہت خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے، اور اس کے لیے میں نے بہت سے وظائف کیے، بہت سے ٹوٹکے آزمائے، بہت کچھ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا۔ لیکن میں کبھی مایوس نہیں ہوئی تھی اور اللہ سے ہر وقت دعا کرتی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ میری اس دعا کو ضرور قبول کریں گے، اور یہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کی۔ اب میں آپ سے یہ وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ پلیز اللہ سے کبھی نا امیدی مت رکھیے، مایوس مت ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ اپنے بندے کے لیے بہترین ہوتا ہے، اس سے بڑھ کے تو کوئی فیصلہ بہتر کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن ہمیں اپنے خواہشات کو پورے کرنے کے لیے دعا اور کوشش ضرور کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور ہماری دعائیں قبول کرتا ہے۔ دیر آئے لیکن وہ کرتا ضرور ہے، دیتا ضرور ہے، اگر آپ اس کے اوپر یقین رکھیں گے تو۔ اور کوئی بھی جب آپ وظیفہ کرتے ہیں، اس کے سب سے پہلے چیز تو یہی ہوتی ہے نا کہ آپ اس کے اوپر مکمل یقین رکھیں کہ جو میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں وہ ضرور ہوگا۔ تو اب میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ نے اول و آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کی 2 تسبیح پڑھنی ہے فجر کی نماز کے بعد، اور ان 2 سورہ اخلاص کی تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے ان انبیاء کرام کو ہدیہ کرنی ہے جن کی اولاد بڑھاپے میں ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کو آپ نے ہدیہ کرنا ہے، اور ان سے دعا کی درخواست کرنی ہے۔ ان سے کہنا ہے کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ کو بڑھاپے میں اولاد سے، اسپیشلی اولاد نرینہ سے نوازا ہے، تو اسی طرح آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اولاد یا اولاد نرینہ جو بھی آپ کو چاہیے اس کے لیے ہمارے لیے دعا فرما دیں۔ تو انشاءاللہ میں نے یہ عمل 1 ہفتہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے امید لگا دی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا۔ اور جب آپ کو خوشخبری مل جائے کہ آپ امید سے ہیں، تو تب آپ نے ایک اور عمل کرنا ہے، وہ جو کہ یہ ہے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد اپنے پیٹ کے اوپر ہاتھ رکھ کے 70 دفعہ یا متینو پڑھنا ہے، اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرما، اور اس کا نام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ محمد رکھوں گی۔ یہ 2 کام آپ کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ سے نوازے گا۔ تو میرا تو یہ یقین ہے، بلکہ میرے پاس تو ثبوت، اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا، پھر میں نے اس کا نام محمد رکھا۔ آپ بھی یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کی خواہش کو ضرور پورا کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ یقین کے ساتھ کریں، اور اگر آپ اس کو 2 ٹائم میں کریں تو پھر جلدی آپ کو رزلٹ ملے گا، لیکن اگر آپ دن میں 1 دفعہ کرتے ہیں تو بھی اس کا رزلٹ ملے گا۔ کچھ عرصہ آپ اس کو کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اگر آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں۔ اگر اس کے بارے میں آپ کو کوئی کویسچن کرنا ہے تو مجھے کمنٹس کیجیے گا، میں انشاءاللہ آپ کا ضرور رپلائی کروں گی، اور پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملوں گی انشاءاللہ۔ میں آپ کو وہ وظائف بتاتی ہوں جو میں خود کرتی ہوں، جو میں نے خود کیے ہوئے ہیں۔ اب جیسے میں نے آپ کو یہ وظیفہ بتایا اولاد کا، یہ میں نے خود کیا ہوا ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر میری کوئی بہن چاہتی ہے کہ اس کا اولاد نہیں ہے، اس کو اولاد ہو، تو وہ بھی اس وظیفے کو کر کے اس سے فائدہ حاصل کر سکے، جس طرح میں نے فائدہ حاصل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد دی ہے، کیونکہ اولاد کی خواہش تو سب کو ہوتی ہے، اس لیے جو بھی یہ کرنا چاہتا ہے وہ کرے، تو لیکن یقین کے ساتھ کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس خواہش کو ضرور پورا کرے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملوں گی کسی نئے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔